قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جن کی سچائیوں کی اللہ تعالیٰ گواہی دے بتائیے، پھر ان کے بارے میں کون کوئی شک کر سکتا ہے؟ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں؟ کیا تھاٹ پرووکنگ سٹائل ہے، بڑا پیارا انداز ہے کسی بھی ایسے شخص کو تبلیغ کرنے کا جو واقعی کسی اور کی پوجا پاٹ میں لگا ہو، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے، یا نہ آپ ان کی پوجا کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ بھی نہ دے۔ میرے مہربان باپ، نوٹ کیجئے تبلیغ کے نقطے ہیں، غصہ نہیں ہے، سختی نہیں ہے، بس دکھ ہے انبیاء کرام کو اپنے لوگوں کے اوپر جو شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی نہ مانیں، بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہبری کروں گا۔ یہ ان اولادوں کے لیے رول ماڈل ہیں جن کو اپنے ماں باپ سے پہلے قرآن اور سنت مل جائے، اور آج ایسی اولادیں بہت سی ہیں۔ تو کبھی بھی غصے میں، بدتمیزی سے، ریزنٹمنٹ کے ساتھ ماں باپ کو ایڈریس نہ کرے کہ آپ تو بدعات میں ہیں، آپ تو غلط کام کرتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں پیار سے، محبت سے دیکھیے کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر ڈانٹنا، یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے خلاف ہے۔ تو آپ کے انداز میں مٹھاس ہوگی، دل پذیری ہوگی، تبھی لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ بچہ نہیں مانتا اگر آپ غصے میں اس کو کہیں چھری چھوڑ دو۔ پھر دیکھیے دلائل دے رہے ہیں، میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں۔ شیطان تو رحم و کرم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے۔ یہ بتائیے لوگوں کو کہ میں اپنے لیے نہیں تبلیغ تمہیں کرتا، مجھے تم سے پیار ہے، میں تمہیں پکڑ سے بچانا چاہتا ہوں، اور یہ کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا، ابراہیم کیا تو اپنے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ یہ رسپانس مل رہا ہے حضرت ابراہیم کو۔ ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ میں تو آپ کو مار ہی دوں گا اگر آپ نے اس سے زیادہ بات کی۔ جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ، یعنی جس کو کہتے ہیں میری نظروں سے دور چلا جا۔ باپ کے انداز میں درستگی ہے، بیٹے کے انداز میں محبت اور مٹھاس ہے۔ کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ کتنی پیاری اولاد کی صورت میں دکھتے ہیں ابراہیم، بچھے نہیں جا رہے اپنے باپ کے اوپر۔ وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیں، آگے بھی فائدہ دے گا، اگلی صورت میں بھی آپ دیکھیں گے، اور جہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے نا کفار پہ، جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں۔ ہم پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں بیٹیوں کی بات پڑھ کے آئے کہ اچھا اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، ابھی اس صورت میں آگے ہم بیٹوں کی بات کریں گے۔ یہاں حضرت ابراہیم کے نام پر ان چند جملوں کو نوٹ کریے گا۔ اللہ کو تو بڑا غصہ آتا ہے مشرکوں کے شرک پہ، اور وہ غصے سے بات بھی کرتے ہیں۔ آپ کو مجھے ان سے بات کرتے ہوئے غصے سے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ مثال سے سمجھیے گا، گھر میں بچے ہیں چھوٹے بڑے، ماں کسی بات پہ چھوٹے بچے کو ڈانٹتی ہے، جس نے غلط حرکت کی، پاس بیٹھی بہن بھی ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کا رسپانس کبھی آپ نے دیکھا؟ تم کیوں بول رہی ہو، تم چپ رہو۔ ماں جتنا مرضی ڈانٹ لے بچہ چپ کر کے سنتا ہے، ساتھ بیٹھی بڑی بہن بڑا بھائی ذرا سا بولے بچے کو غصہ آتا ہے۔ اس انداز کو نوٹ کیجیے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے ان کو بنایا، وہ شرک کرتے ہیں، بیٹے بناتے ہیں اللہ کے، بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ کی بات میں غصہ اچھا لگتا ہے، آپ کی میری زبان سے اچھا نہیں لگتا۔ جب داعی دین دوسروں کی برائیوں پہ غصے میں ہاتھ پاؤں ملتے اور آنکھیں دکھاتے اور تیوریاں چڑھاتے ہوئے دکھتے ہیں نا، تو وہ دوسرے لوگ پہلے ہی آنکھیں اور دل دماغ بند کرتے ہیں۔ تو بڑے سے بڑا شرک ہوتا دیکھ کر بھی دل میں دعا کیجئے، تڑپ رکھیے، ان اسباب کو ڈھونڈیے جس سے ان تک علم پہنچے، اور اس کے بعد ان سے بات کریں تو نرمی کی کریں۔ یہ یہاں حضرت ابراہیم آپ کو مجھے سکھا رہے ہیں۔